سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ انسان جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا فوت نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے اپنی شخصیت کو بہتر بناتے ہوئے اس دنیا سے جائے، بلا کسی فائدے کے، بنا کسی غرض کے لوگوں سے میل جول رکھے۔ جب ہم دنیاوی زندگی میں رہیں تو فائدہ پہنچاتے رہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قدر کرنا چھوڑ دی ہے، اور جب بھی قدردانی ختم ہوتی ہے معاشرے سے شکر ختم ہو جاتا ہے، اور جب شکر ختم ہوتا ہے تو معاشرہ زوال کی طرف بڑھتا ہے۔ جانتے ہیں معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ زندگی میں کامیابی زیادہ ذہانت سے نہیں ملتی بلکہ کوشش اور دعاؤں سے ملتی ہے۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے، لیکن اچھے انسان ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لفظوں، دعاؤں اور یادوں میں۔ شاخ سے کٹنے کا غم ان کو بہت تھا، لیکن پھول مجبور تھے ہنستے رہے گلدانوں میں۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ کچھ رشتے دروازے کھول جاتے ہیں، یا تو دل کے یا آنکھوں کے۔ جب بھی رشتوں میں شک پیدا ہو جائے تو وہ ہمیشہ ریت کی دیوار ثابت ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، رشتے جب ٹوٹتے ہیں تو غلطی کسی کی بھی ہو، ہارتے دونوں ہیں۔ اپنی نیکی کو بھولنا اور دوسروں کی نیکی کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت اور محنت بیکار جاتی ہے۔ وسعت عشق میں تنگ دلی کا یہ عالم، ایک چاہنا، فقط اسی کو چاہنا، پھر کچھ نہ چاہنا۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، اور برداشت کرنا اپنانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ نظر ہی نظر والوں کی نظر سے آتا ہے، پھر یقین والوں پر یقین کر لینا ہی ایمان ہے۔ کوئی بھی دل دکھائے دعا دو جواب میں۔ مجھے کیا خبر کہ وہ عشق تھا، نماز تھی کہ سلام تھا، میرا اشک اشک تھا مقتدی، تیرا حرف حرف امام تھا۔ دنیا ایک دلہن کے مانند ہے، جس نے اسے طلب کیا تو پھر اس کو خود سے دور نہ کر سکا۔ جھکا لے گردن یہی ہے درشن، کہ یار مجھ میں یار میں ہوں۔ یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ۔ کوئی اڑ کے گر گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ اور آخر میں تھا، میرا رب تھا، اور میرے اعمال تھے۔ بے حد محبت اپنی حد میں لے آتی ہے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ جب تک آدمی اندھا نہیں ہوتا دیکھ نہیں پاتا۔ تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے، مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے۔ محبت اور موت کی پسند تو دیکھو، ایک کو دل چاہیے دوسرے کو دھڑکن۔ یہ محبت ہی تو ہے جو اگر روٹ جائے تو انسان کے چہرے سے تمام رنگ چھین لیتی ہے، اور اگر مل جائے تو قوس قزح کے تمام رنگ چہرے پر بکھیر کر اسے اتنا خوبصورت کر دیتی ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔
جس کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہم وقت کی چوکھٹ پر کھڑا دیکھ رہے ہیں، انسان کے کردار سے انسان خفا ہے۔ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نیند ہے جو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سویا رہتا ہے۔ قدرتی موت سے پہلے ہم بہت سی موتیں مر چکے ہوتے ہیں۔ قدرتی موت تو اعلان ہے ہر موت سے نجات کا۔ دو چیزیں ہمیشہ ٹوٹنے والی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس کے ٹوٹنے سے انسان ایک ہی بار میں مر جاتا ہے، اور ساتھ ٹوٹ جائے تو انسان ہر پل مرتا ہے۔ عورت اگر بسنا چاہے تو جھوپڑیوں میں خوش رہتی ہے، اور اگر نہ بسنا چاہے تو محلوں کو لات مار دیتی ہے۔ جب آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر نہ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی غریبی اور افلاس محبت کی کمی ہے۔ انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں، اور وہ اس زمین کا مالک بنتا ہے جس پر وہ کھڑا ہے۔ اپنی خود بنائی ہوئی قید کو توڑ دے اور آزاد ہو جا، اللہ کے سوا کی قید سے الگ ہو جا۔ تو سونے چاندی اور جسمانی لوازمات کا قیدی کب تک بنا رہے گا؟ عشق کے ذریعے اس قید سے رہا ہو جا۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے۔ ہر کسی کو اپنے انداز میں دکھ جھیلنے کا حق ہے۔ پھول بے رنگ ہی کیوں نہ ہو وہ پھول ہوتا ہے، زندگی مشکل کیوں نہ ہو وہ زندگی ہوتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ دین پر چلنا آپ کے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ماننے والوں کے لیے تو راستے ہموار اور آسان ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹھہر جاتے ہیں، بنجر زمینوں کو محبتوں کے پانی سے سیراب کر کے چاہتوں کی نئی فصل بوتے ہیں، اور پھر وصل کی چھاؤں میں بیٹھ کر عقیدتوں کے جنگل کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہی لوگ محبت کے وارثوں میں سے ہیں۔ بعض مرتبہ منہ سے نکلی باتیں واقعی پوری ہو جایا کرتی ہیں، اور کچھ دعائیں بھی، بھلے وہ دیکھنے میں کتنی ہی ناممکن نظر آتی ہوں۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے کوئی دن نہیں بنا، اڑا کے اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس ہی نہیں، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی نہیں۔ اپنے آپ سے اپنے بارے میں سچ بولنا سب سے بڑی ایمانداری ہے۔ زندگی میں صرف محبتوں کی عادت نہیں ڈالتے، اگر کہیں تھوڑی بہت نفرت بھی مل جائے تو اس سے لڑنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ عشق سے خالی انسان حیوان ہے، اور حیوان نصیحت نہیں سمجھتا۔ زندگی کی خوبصورتی کو خوبصورتی سے جینا سیکھیے، ورنہ بہت سی جگہیں خالی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ کبھی نہیں بھر سکتے۔ جب انسان خواہش کی شدت کو ڈھیلا چھوڑ کر بغیر کوئی اعلان کیے، بغیر کچھ لکھے یا بغیر لائن کھینچے چلا جاتا ہے تو پھر آسانی مل جاتی ہے۔ جو شخص بھی گول چکر میں گھومتا ہے اور اپنے ہی خیال کے اندر وس گھولتا ہے، اور جو گول گول چکر لگاتا رہتا ہے وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی دکھا ہم کو سیدھا راستہ اس پر عمل نہیں کرتا، اور وہی سیدھا راستہ آپ کو ہر طرح کے مسئلے سے نکال سکتا ہے۔ انسانی زندگی کو سب سے بڑا خطرہ جھوٹ سے ہے۔ دوسروں کی صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے اپنی ذات کی خامیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ مومن کی عید اس کے گناہوں، کوتاہیوں اور غلطیوں سے نجات کا دن ہے۔ تکلیف کا علاج بھاگ جانا نہیں، اس کا علاج فرار سے نہیں کیا جا سکتا۔ جو تکلیف دیتا ہے اس سے بھاگ جاؤ تو کیا زخم بھر جائے گا؟ نہیں، گزرے ہوئے وقت سے، ماضی سے نکل کر
حال میں جینے والوں کے زخم بھرتے ہیں۔ محبت زندگی کے فیصلوں سے لڑ نہیں سکتی، دل توڑنا پڑتا ہے بہت سے دلوں کو جوڑے رکھنے کے لیے۔ زندگی کو ایک جنگ کی طرح لیجئے جو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے مل کر بنتی ہے، اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کے تمام حصوں پر توجہ دینی ہوگی، لیکن فضول کاموں اور فالتو چکروں میں اپنی طاقت ضائع کر دیں گے تو یہ جنگ جیت نہ سکیں گے۔ سب غم اور سب خوشیاں سر آنکھوں پر، کچھ میری مرضیاں اور کچھ میرے مالک کی مہربانیاں۔ دنیا میں دو ہی پھول ایسے ہیں جو کبھی نہیں مرجھاتے، ماں اور باپ، اور یہی وہ پھول ہیں جن کی خوشبوئیں ہمیشہ اولاد کی روحیں معطر رکھتی ہیں، خوشبودار رکھتی ہیں۔ ہمارا جہاں ہماری والدہ اور ہماری حیات ہمارے والد ہیں۔ بڑا آدمی وہ ہے جو ہر آدمی کے اندر بڑائی کا احساس پیدا کرے۔ ہزار منافقوں کی فوج سے بہتر ایک سچا بے لوث محبت کرنے والا دوست کافی ہے۔ دوسروں کی زندگی کو اپنی گفتگو کا موضوع بنانا اخلاقی طور پر گھٹیا پن کی بات ہے۔ برداشت، صبر اور سہ جانے کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کم سمجھے، جس کی کمائی کا ذریعہ پاکیزہ ہو، اس کا دل پاک ہو اور اخلاق اچھے ہوں۔ افسوس ہے کہ تم موت اور آخرت کے سفر کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ تمہارے سامنے تمہاری غلطیاں اور گناہ ہیں۔ وہ علم جس سے فائدہ حاصل نہ کیا جائے اس خزانے کی طرح ہے جسے خرچ نہ کیا جائے۔ دوسروں کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوا بنا لیا اس کی رات کبھی صبح سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ لڑائی جھگڑے سے بچتے رہو کیونکہ یہ شک کی وجہ بنتا ہے، عمل کو ضائع کر دیتا ہے اور لڑنے جھگڑنے والوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے منہ سے ایسی بات نکل جائے جس کی بخشش نہ ہو سکے۔ اپنے نفس کو تول لو اس کے تولے جانے سے پہلے۔ سوائے خدا کے ہر کسی کے احترام کی ایک حد مقرر ہے، ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے، یہاں تک کہ عاجزی کی بھی ایک مقدار ہے۔ کتنا بہتر ہے برائیوں کے بعد نیکی کرنا، اور کتنا برا ہے نیکیوں کے بعد برائی کرنا۔ بہترین مالداری ملے ہوئے پر راضی رہنا ہے، اور بدترین فقیری سر جھکانا ہے۔ جب دو گروہ آپس میں لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ان میں جو زیادہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اصل غریبی اور امیری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا۔ کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بد اخلاقی اور برے اعمال ہیں۔ زمین کبھی اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہتی، خواہ وہ دلیل اور حجت ظاہر ہو یا چھپی ہوئی۔ خدا کو پہچان لینے کے بعد بہترین عبادت آسانی کا انتظار ہے۔ تنہائی میں بھی خدا سے ایسے ہی شرم و حیا کرو جیسے تم لوگوں کے سامنے شرم و حیا کرتے ہو۔ اے میرے رب، خطاؤں کے دریا میں غرق اپنے ان بندوں کو نجات دے دے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ گالی گلوچ بد زبانی ہے اور بد زبانی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے غافل مت رہو کیونکہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے اور بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے۔ رات کو تھوڑا سویا کرو اور دن کو باتیں کم کرو۔ جسم میں آنکھ اور زبان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ناشکرہ نہیں۔ جب مومن کی جان گلے میں اٹک جاتی ہے تو وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے ذرا مجھے چھوڑ دو، جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بتا دوں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے اب اس کا کوئی راستہ نہیں۔ مومن کی جس سے دشمنی ہوتی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، جس سے اسے محبت ہوتی ہے وہ اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ خداوند تعالی اس کا انتقام لے لے۔ جو کچھ تم اپنے بارے میں سننا پسند کرتے ہو
لوگوں کے ساتھ اسی طرح بات کیا کرو۔ لالچ کرنے والا ذلت کی زنجیروں میں گرفتار رہتا ہے۔ محبت صرف محبت چاہتی ہے، ہمدردی یا مہربانی نہیں۔ دوسروں کے درد کی دوا بننے کی کوشش کرو، زخم دینے والے تو عام ملتے ہیں۔ اپنے سے امید رکھنے والے کو نا امید نہ کرو، کہیں خدا تم سے ناراض ہو کر تم سے دشمنی نہ کرنے لگے۔ کسی کی فطرت سے اگر آپ واقف ہیں تو یہ سمجھنے کی غلطی کبھی نہیں کرنا کہ اس کی فطرت بدل گئی ہے، کیونکہ انسان کی عادت تو بدل سکتی ہے مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ خدا سے مغفرت طلب کرنا گناہوں کی دوا ہے۔ جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ نصیحت حاصل کرو تاکہ گناہ سے بچ سکو۔ جو کسی کے برے کام کو سراہتا ہے اور تعریف کرتا ہے وہ اس کام میں شریک ہے۔ سب سے سنگین گناہ وہ ہے جس کو انجام دینے والا اسے ہلکا سمجھے۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکنا عقل کے کمال اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ بیوقوف جس کی اپنے عیب پر نظر نہیں ہوتی وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ عمر کو ضائع کرنے والا بیوقوف ہے، جبکہ عمر کو ضروری کاموں میں لگا دینے والا عقل مند ہے۔ عقل مند صرف وہی ہے جو اپنے کمالات اور دل میں جو کچھ ہو اس کو چھپائے رکھتا ہو، جبکہ ایک جاہل اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو دانا اور عقل مند نہ سمجھو، بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاش کرتے رہو۔ جس کی عقل کم ہو جاتی ہے اس کی بات کرنے کا انداز خراب ہو جاتا ہے۔ عقل مند پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے تاکہ صرف اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے باز رہے۔ عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں دیں جنہیں آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو دیں۔ نیکی اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہے۔ اپنے دوست سے اظہار محبت کرو تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے، اور اس کی عزت کرو وہ بھی تمہاری عزت کرے، اور اسے اپنے نفس سے یعنی اپنے آپ سے آگے رکھو، وہ بھی تمہیں خود سے اور اپنے خانوادے سے آگے رکھے گا۔ جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں بری چیزوں سے روکتا ہے، اور جو دشمن سمجھتا ہے وہ تمہیں ابھارتا ہے۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح بری عادتوں سے اور سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو۔ عبادت میں حلاوت اور مٹھاس کو طلب کرنے والے کو چاہیے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے آخرت میں نہیں بچا سکتی۔ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تم سے کٹے تم اس سے ملو، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ جو خدا سے معاملہ صاف رکھتا ہے اور غلط کام نہیں کرتا اس کا معاملہ کسی سے خراب نہیں ہوگا۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ دوسروں کا راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ عقل مند کو ادب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا کھیتی کو بارش کی۔ ادب مرد کا کمال ہے۔ جو اپنے دوستوں کی ہر بات میں ان کا حساب رکھتا ہے اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ لوگوں سے صلح کرو تاکہ محفوظ رہو، اور آخرت کے لیے کام کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جتنی انسان کی ہمت ہوتی ہے اتنے ہی اس کے رنج اور غم ہوتے ہیں۔ اپنے عقل مند دشمن پر جاہل دوست سے زیادہ بھروسہ کرو۔ وہ بدترین عادتیں اور صفات جو ممکن ہیں انسان کے وجود میں رچ بس جائیں، ان میں سے ایک صفت انتہائی کنجوسی اور دوسرا حد سے زیادہ خوف ہے۔ بہترین اختیار نیک لوگوں کا ساتھ اور برے لوگوں سے جدائی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی گزری ہوئی بات کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ کاش اس کے علاوہ ہوتا۔
صبر یہ ہے کہ انسان پریشانیوں کو برداشت کرے اور غصہ دلانے والی باتوں کے مقابلے میں بردبار رہے۔ غیظ و غضب ہر برائی کی چابی ہے۔ جھوٹ، کنجوسی، ظلم اور جہالت ایسی عادتیں ہیں جن کا نتیجہ برائی ہے۔ اپنے قوم قبیلے کا احترام کرو، کیونکہ وہ تمہارے پر اور بال ہیں جن سے تم اڑتے ہو، پرواز کرتے ہو۔ تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں بدنصیب اور دکھی نہ ہوں۔ انسان اپنے رازوں کو خود ہی چھپا سکتا ہے۔ عقل مند مشورے سے بے نیاز نہیں ہوتا، بلکہ اس کا محتاج رہتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے غیر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جس کی خیر خواہی عام ہو، یعنی وہ ہر شخص کی بھلائی چاہتا ہو۔ خوبصورت بات کرنے والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کوئی آزمائش ایسی نہیں جس کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت نہ ہو، جو اس آزمائش کو گھیری ہوئی ہوتی ہے۔ جب لوگ مومن کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا تحفہ جو ہم تجھے دیتے ہیں وہ جنت ہے، اور پہلا تحفہ جو تیرے جنازے پر آنے والوں کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ جب مومن خواب میں بھی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر اس کے بدن میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ کسی شخص نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ کرم کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بن مانگے دے دینا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ ہمیں تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں ہے، زندگی ہے۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ ایک چپ میں ہزار سکھ پائے، تھک گئے تھے ہم شور کر کر کے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کر سکے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ وہ ہر کسی کو میسر ہو سکے۔ دنیا میں سب سے زیادہ غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور پاگل لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا اور مکمل مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شک اور شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے ذرائع اور اسباب پیدا کر دیتا ہے جو کہ انسان کی عقل میں بھی نہیں ہوتے۔ اپنی نیکی کی وجہ سے خود کو عظیم اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والا شیطان کا ہدف بن جاتا ہے۔ کامیابی صرف عاجزی میں ہے۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا۔ انسان کے اندر اطمینان ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر اطمینان نہیں تو قارون کا خزانہ بھی کم ہے۔ انسان میں جذبہ ہونا چاہیے، جذبات نہیں۔ سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ حالات، واقعات انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتے۔ انسان کے اندر اچھے اور برے بدلاؤ آتے رہتے ہیں۔ اپنا حال ایسے گزارو کہ اگر مستقبل میں پچھلے گزرے ہوئے وقت کا سوچو تو گزرا ہوا وقت پرکشش نظر آئے، دل میں کوئی ملال نہ ہو۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں اندر سے بہکاتے ہیں۔ نیت کی حد تک بھلا چاہنے میں ہمارا جاتا تو کچھ نہیں، لیکن یہ عمل ہمیں بہت کچھ دے جاتا ہے۔ یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیج بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ سب سے زیادہ عبادت میں یکسوئی رات کے سناٹے میں پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان بھروسہ کرنے والا ہو جاتا ہے تو وہ ہر لمحہ خوشگوار رہنے لگتا ہے۔ نیک لوگوں کی کشش ان کے آس پاس کے لوگوں کو نظر آ جاتی ہے۔
جس نے تمہیں گناہوں سے ڈرایا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے تمہیں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو تمہارے گناہ بھول جائے اور تم نے جو اس پر احسان کیا ہے اس کو یاد رکھے۔ خدا کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جس نے انصاف کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ شریف کی کامیابی معاف کر دینے اور احسان کرنے میں ہے، جبکہ کمینے کی کامیابی ظلم، تکبر اور حد سے آگے بڑھنے میں ہے۔ ہوشیار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پروردگار تمہیں اپنی اطاعت کے نزدیک بھی نہ پائے اور تمہیں نافرمانی کے نزدیک دیکھے۔ جو جنت کی چاہت رکھتا ہوگا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا۔ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں سے بھرا ہوتا ہے۔ جو شخص تم سے سختی سے پیش آئے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ اس رویے سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں۔ یقیناً وہ بد نصیب ہے کہ جو عقل اور تجربے کے ہوتے ہوئے اس کے فائدے سے محروم ہے۔ زیادہ کی امید میں اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو۔ دنیا سے بے تعلق ہونا بڑی دولت ہے۔ خواہشوں سے باز رہنا اور دنیا کی لذتوں سے پرہیز کرنا ہی نفس کی دوا ہے۔ جس نے خود اپنے آپ کو برا بھلا کہا وہ شیطان کے دھوکے سے بچا رہے گا۔ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر کسی انسان میں ادب اور آداب نہ ہو تو وہ بے لگام جانور کی طرح ہے۔ جس کی باتیں کم اس کا حساب کم۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی باتوں کی پکڑ ہوگی تو اسے چاہیے کہ کم سے کم گفتگو کرے۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو، جن کو چھوڑ دو۔ ذہن ہمیشہ یاد نہیں رکھے گا کہ کیا ہوا تھا، لیکن دل ہمیشہ احساس کو یاد رکھے گا۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے کتنے اچھے تھے، اس میں کتنی عزت تھی۔ زندگی بھر عبادت کر لو، لیکن بندوں کے حقوق ادا کیے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ جو کھڑکی تکلیف دے رہی ہو اسے بند کر دینا چاہیے، چاہے نظارہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ جسے اس کے اعمال پیچھے کر دیں اسے اس کا حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میل محبت کرنا عقل کا آدھا حصہ ہے۔ جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ تمہارے نصیب کا تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ ندا کرتا ہے کہ موت کے لیے اولاد پیدا کرو، برباد ہونے کے لیے جمع کرو اور تباہ ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کرو۔ جب تک تمہاری قسمت اچھی ہے تمہارے عیب ڈھکے چھپے ہوئے ہیں۔ جو شخص چھوٹی سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس۔ حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے حاصل کرو، کیونکہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ مل کر بہل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی اور کامرانی سے محروم نہیں ہوتا، چاہے اس میں زمانہ لگ جائے۔
دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں کہ اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ دل میں چھپا ہو کفر تو بیکار ہے دعا، مومن کی ہو زبان تو تلوار ہے دعا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی اس کے انتظار میں لگ جاتی ہے۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیں، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ جو حلاوت اور مٹھاس بخش دینے میں ہے، وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ کسی شخص کو جیسا وہ ہے ویسا قبول نہ کرنے کا نام نفرت ہے۔ اگر ہم بغیر کسی شرط کے اسے قبول کر لیں تو یہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ مایوس ہونا بند کر دو، نا امیدی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ ہر مسئلہ اپنے ساتھ اپنے برابر یا خود سے بھی بڑا موقع ساتھ لاتا ہے۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا ہو، برداشت نہیں ہوتا۔ ایک حقیقی عظیم آدمی اپنی بڑائی نہیں جتاتا، اور نہ ہی مختلف طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں آزماتا ہے۔ جو خود روشنی سے محروم ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو راہ دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت خیال کرے، تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں، بلکہ بہت بے حسی چاہیے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑی محنت کر کے عظیم بنتے ہیں، اور بعض لوگوں پر زبردستی عظمت ڈال دی جاتی ہے۔ جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ اصل چیز اللہ سے تعلق ہے۔ وہ اس وقت راضی ہوگا جب آپ اپنی رضامندی باہر نکال دیں گے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے، وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے، وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ غلطی ہے۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قریب ہونے میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، سب کے انتظار میں ہے۔ کوئی دستک تو دے، دروازہ ضرور کھلے گا۔ اولاد خوش قسمت ہو تو ماں باپ کو خوش قسمت بنا دیتی ہے۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ آپ لیتا ہے۔ ہماری ساری عمر اپنی کم علمی اور نادانی کو چھپانے میں گزر جاتی ہے۔ صبح کے اجالے سے پہلے رات کا آخری پہر سب سے زیادہ تاریک ہوتا ہے۔ بلند خیال انسان خاک نشین ہو تب بھی عرش نشین ہے۔
سوال یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اسے ویسے ہی کیوں نہ پیش کیا جائے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے مگر ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے، اور میں نے خود کو یہ سبق دے لیا ہے کہ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ محبت لین دین نہیں، صرف دین ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کو ٹھیک نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ یاد کرو یا پھر ملاقات کرو، ایک ہی بات ہے۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔ اقوال جب تک اعمال کے سانچے میں نہ ڈھلیں بے معنی ہے۔ نوکروں کے ساتھ آقا نہ بنو، انسان بنو۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت اور علم کی بساط ہی کیا ہے۔ محبت کچھ نہیں لیتی محبت کے سوا، محبت کچھ نہیں دیتی محبت کے سوا۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو ضمیر سزا دیتا ہے۔ جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے چلتا ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ اس دنیا میں بہاروں کی کوئی حد نہیں سوائے تمہاری سوچ کے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ مخلص لوگوں کو استعمال نہیں بلکہ سنبھال کر رکھیں۔ سنبھالنا مشکل ہو جائے تو پھر دھوکے میں بھی نہ رکھیں۔ پچھلی بات کا حوالہ دینے والا موجودہ حکم کا انکار کرنے والا ہے۔